یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین اور آپ خلیفہ تھے. ٹھیک ہے، تو عید کا دن آنے والا تھا، اگلے دن عید تھی. آپ کی 2 شہزادیاں تھیں، 2 بیٹیاں. وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا جان ہم نے نئے کپڑے نہیں بنائے تو ہم عید کے دن کیا پہنیں گی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا جو آج کپڑے پہنے وہی کل دھو کر پہن لیجئے گا. آپ کی شہزادیاں کہنے لگی، بیٹیاں کہنے لگی نہیں بابا جان ہم تو نئے کپڑے پہنیں گی، کیونکہ عید کے دن تو سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ہم تو امیر المؤمنین کی بیٹی ہیں. اگر ہماری سہیلیاں ہمیں اس کپڑوں میں دیکھیں گی تو وہ کیا کہیں گی کہ امیر المؤمنین کی بیٹیاں ہو اور یہی پرانے کپڑے پہنے ہیں، ہمیں تو بہت تکلیف ہوگی، بہت دکھ ہوگا. اچھا اب جب باپ کے سامنے بیٹیاں کوئی فریاد کرے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے نا کہ بھائی میں اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کروں. تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فائنینس منسٹر کو بلایا، یعنی وزیر خزانہ کو، اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں دے دو. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ قرض لے کر بھی اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو فائنینس منسٹر تھا وہ بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائنینس منسٹر تھا. تو وہ کہنے لگا کہ حضور میں آپ کو 1 مہینے کی سیلری تو ایڈوانس دے دوں، مگر کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اللہ اکبر. اب جب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے یہ کلمات سنے نا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح میری توجہ دلائی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی بچیوں کو سمجھایا کہ بیٹا عید جو ہے وہ صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وہ جلیل القدر صحابی ہیں اور امیر المؤمنین، آپ بھی بادشاہ ہیں. آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کو دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، ایسے جلیل القدر صحابی. اچھا عید کا دن تھا تو ایسے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عید کے دن اپنے بیٹے کو دیکھا کہ انہوں نے پرانے کپڑے دھو کر پہنے ہیں. باپ کو تو خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے بھی نئے کپڑے پہنے اور یوں کہا جائے کہ وہ بھی خوشیاں منائیں. تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنسو بہانا شروع ہو گئے، آپ کے آنسو نکل آئے کہ میرا بیٹا آج نئے کپڑے نہیں پہن سکا. تو آپ کے بچے نے جب دیکھا کہ میرے بابا جان آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا میں آپ کے کپڑے دیکھ کر رو رہا ہوں کہ آپ جب اپنے دوستوں میں جاؤ گے تو آپ کے دوست آپ کے پرانے کپڑے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ تو آپ کے بچے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو جو مل رہا ہے نا، یہ سمجھے کہ آج کے ان واقعات کا ایسنس ہے. آپ نے فرمایا کہ بابا جان عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ عید تو اس کی ہوتی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. عید تو اس کی ہوتی ہے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو. اور مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ میں نے آپ دونوں یعنی میرے ماں باپ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں، اور آپ کو راضی کرنے کی برکت سے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا. تو میری تو عید ہی یہی ہے. آپ نے جب یہ کلمات اپنے بچے کے منہ سے سنے تو آپ کا دل بہت خوش ہوا اور آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے کر آپ کو رخصت کیا. تو پیارے بچوں، ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ آج بچے سمجھتے ہیں کہ جناب عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام ہے. ہمارے بچے بھی ہو سکتا ہے کہ ضد کرتے ہوں، امی ابو کو کہتے ہوں کہ ہمیں بھی نئے کپڑے دلا دیں، ہمیں بھی نئے جوتے دلا دیں، نیا امامہ دلا دیں، ہمیں بھی نئی گھڑی دلا دیں. تو یاد رکھیے گا پیارے بچوں، عید صرف یہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید تو مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے. اللہ کے نیک بندے جو پورا مہینہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، تراویحیں ادا کی اور راتوں کو اللہ کی عبادت میں جاگ جاگ کر وہ وقت گزارا اور دن میں اللہ کی عبادت کی نیت سے روزے رکھے، تو اصل تو ان مزدوروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے. عید خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن خوشی صرف نئے کپڑے پہننے سے حاصل نہیں ہوتی. تو ہمیں ان واقعات سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بھی
اپنے والدین کو اس بات پر پریشر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نئے کپڑے دلا دیں. ہو سکتا ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں بہت سارے والدین اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہ پہنا سکیں. دیکھیں والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم نے واقعات میں بھی سنا نا کہ والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سب سے اچھے نظر آئیں, اچھے کپڑے پہنیں, لیکن بچوں کو اپنے والدین کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نئے کپڑے دلا کر دیں, نیا امامہ شریف دلا کر دیں, نئی گھڑی, نئے جوتے دلا کر دیں. بلکہ عید کس چیز کا نام ہے؟ مزدور کو مزدوری ملے. مزدور کو مزدوری ملنے کا نام ہے, اللہ کی عبادت کا دن ہے. بلکہ عید تو وہ دن ہے کہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر ہماری زندگی میں رمضان عطا فرمایا اور اس رمضان میں ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ عید منانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے.